ندیم نے دعاؤں کے ساتھ ساتھ اس بات کو محسوس کیا کہ یہ گولڈ میڈل میں پاکستان کے لیے لے کر جانا چاہتا ہوں۔ ان کی والدہ نے بھی دعا کی، پوری قوم نے دعا کی، لیکن جذبہ ان کا پاکستان کے لیے اس گولڈ میڈل کو لانا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول کی۔ آج قائد کے اس مزار پہ کھڑے ہو کر میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو یہ عہد کرنا چاہیے کہ جس طرح ارشد ندیم نے اپنے اس گولڈ میڈل سے پوری قوم کو جوڑا ہے، اس ملک میں پچھلے کئی مہینوں سے، سالوں سے جو نفرت کا بیانیہ سوشل میڈیا کے ذریعے عوام تک پہنچا کر اسے تقسیم کرنے کی جو سازش کی جا رہی تھی، اسے اللہ تعالیٰ نے ارشد ندیم کی صورت میں ختم کر دیا۔ آج وہ سازش دفن ہو گئی ہے۔ آج سوشل میڈیا پر صرف ایک ہی نام ہے، اور وہ ہے ارشد ندیم۔ مبارک ہو ارشد ندیم، کامیابیاں تمہیں مبارک ہوں۔ اور اس ارشد ندیم کے اس بیانیے نے دفن کر دیا سوشل میڈیا پر تقسیم کا بیانیہ، پاکستان کے خلاف، ہماری افواج کے خلاف، ہمارے لوگوں کے خلاف جو ایک بیرونی سازش مرتب کی گئی تھی، اسے ارشد ندیم کی کامیابی کے بیانیے نے دفن کر دیا ہے۔ اب اس قوم کی اور حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس قوم کو اور اس حکومت کو اپنے اس ملک کے معاشی حالات کے لیے اور اس کو بدلنے کے لیے استعمال کریں۔ ارشد ندیم نے وہ کارنامہ کر کے دکھا دیا ہے جس سے پھر ایک دفعہ پوری قوم ایک ہو چکی ہے۔ آج سبھی لوگ، پورے سندھ کے رہنے والے، پورے پاکستان کے رہنے والے، ارشد ندیم کی اس کامیابی کو 14 اگست کی کامیابی سے جوڑ کر 1000 گنا زیادہ لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ میں ایک دفعہ پھر ارشد ندیم بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کل انہوں نے گورنر ہاؤس کراچی میں آ کر 14 اگست کا جو مزہ تھا اسے 10,000 گنا بڑھا دیا۔ کل یہ ہمارے ساتھ 5 گھنٹے وہاں موجود تھے۔ ان کے سامنے عوام کا ایک جمع غفیر موجود تھا۔ جس طرح ارشد ارشد کے نعروں سے گورنر ہاؤس گونج رہا تھا، تمام لوگ ان کی ایک جھلک دیکھنے کو لیے بےتاب تھے۔ 4 بجے سے لائنیں لگا کر لوگ گورنر ہاؤس کے اندر موجود تھے۔ کل ایک تاریخ رقم کی گئی، پورے سندھ اور پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع گورنر ہاؤس میں تھا۔ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اسٹیج بنایا گیا ارشد ندیم کے لیے۔ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فائر ورک ارشد ندیم کے لیے رکھا گیا، اور 14 اگست کی وہ آزادی کو محسوس کیا گیا کل گورنر ہاؤس کے اس ایوان سے، جہاں عوام کے لیے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ آواز ایک ہی آ رہی تھی، ارشد ندیم زندہ باد، پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد۔ لوگوں نے کل ایک دفعہ پھر ایک ہو کر اپنی افواج پر اعتماد کا اظہار کیا، اپنے اس فخر پاکستان، شیر پاکستان پر اعتماد کیا۔ عاطف اسلم نے بھی کل اپنی تاریخ کا بقول ان کے ایک ایسی پرفارمنس دی جہاں آنکھ اٹھاتے تھے تو دور دور تک، چاہے وہ درخت ہوں چاہے دیواریں ہوں، عوام ہی عوام تھی۔ تو اس کا فائدہ، اس 14 اگست کا فائدہ یہ ہونا چاہیے کہ اب آنے والے اس سال میں ہم سب ایک قوم بن کر، جو ہمارا کل کا سلوگن بھی تھا کہ ہم فرد نہیں ایک قوم ہیں، ہم ایک قوم بن کر اس پاکستان کی خاطر، جہاں ہزاروں لاکھوں جانوں کے نذرانے پیش کیے جا چکے ہیں اور آج تک پیش کیے جا رہے ہیں، آج بھی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے افواج پاکستان اور دیگر فورسز اور پولیس کے جوان اپنی شہادتیں دے رہے ہیں۔ ہمیں ان شہادتوں کو دیکھتے ہوئے ایک قوم بن کر، میں یہاں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی سیاسی جماعت بن کر،
نہ کسی کی سیاسی جماعت ہو نہ کوئی اور، ہم صرف ایک قوم بن کر اپنے اس پاکستان کے لیے جسے بڑی قربانیوں کے بعد ہمیں حاصل ہوا اس کی حفاظت بھی کریں، اس کے وقار کی حفاظت کریں، اس کو اپنے پیروں پہ کھڑا کریں۔ اور خاص طور پر میں تہہ دل سے اپنے میڈیا کا، تمام میڈیا کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ کل جس طرح انہوں نے رپورٹنگ کی، جس طرح اس پروگرام کو پورے چینلز پر دکھایا، لائیو دکھایا، اس پر بات چیت کی، اس سے دنیا کے اندر پاکستان کا ایک بہت سافٹ امیج گیا، جہاں ایک دنیا کا، آج میں کہوں گا دنیا کا نمبر 1 مایہ ناز شیر پاکستان وہاں بھی موجود تھا، آج مزار قائد پر موجود ہے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں لوگوں نے محبت کا اظہار بھی کیا، اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج انہوں نے ہماری گورنر ہاؤس میں IT یونیورسٹی جس میں 50,000 نوجوان بچے بچیاں پڑھتے ہیں، اس میں 100 لیپ ٹاپ دینے کا اعلان کیا۔ ارشد ندیم کی جانب سے یہ 100 لیپ ٹاپ ہمارے نوجوانوں کے لیے ایک ایسی اسٹرینتھ ثابت ہوں گے کہ اس کی مثال نہیں ملے گی۔ آج انہوں نے راشن ڈرائیو مارکی کا بھی دورہ کیا، وہاں دیکھا۔ آج انہوں نے امید کی وہ گھنٹی جسے ہم نے گورنر ہاؤس کے باہر نصب کیا ہے، اسے بھی بجا کر یہ میسج دیا ہے کہ عوام امید رکھیں، حوصلہ رکھیں، ہم سب ان کے ساتھ ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں ان کی اس کوشش نے لوگوں کو ایک نئی امید دلائی ہے۔ میں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے سندھ کو عزت بخشی، کراچی کو عزت بخشی، ہمارے گورنر ہاؤس کو عزت بخشی۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، زندگی دے، اور اسی طرح یہ ہمارے لیے، پاکستان کے لیے اپنا نام روشن کرتے رہیں۔ ارشد بھائی، یہ آپ نے 2 الفاظ کہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج مزار قائد پہ الحمدللہ میں نے حاضری دی اور اللہ تعالیٰ کے آگے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں گولڈ میڈل سے نوازا ہے، اور اس گولڈ میڈل کے ساتھ ساتھ پوری قوم کو اکٹھا کیا اس گولڈ میڈل نے، تو الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ اور کراچی کی جو عوام ہے انہوں نے جو مجھے عزت دی ہے، ہمارے جو گورنر صاحب ہیں انہوں نے ماشاءاللہ بڑی عزت دی ہے، بڑی رسپیکٹ دی ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ میں نے جو الحمدللہ پاکستان کے لیے میڈل جیتا ہے، یہ میڈل سے بڑھ کر الحمدللہ پورے پاکستانی قوم نے الحمدللہ مجھے عزت دی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں اپنا پاکستانی میڈیا کا بھی شکریہ ادا کروں گا جو مجھے الحمدللہ پورے ورلڈ میں فیمس کر رہے ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا میڈل تھا، اور لکی ثابت ہوا ہے کہ اس میڈل نے پوری قوم کو اکٹھا کر دیا ہے۔ تو میں دعا گو ہوں ہم الحمدللہ اسی طرح جو ہے وہ اکٹھا رہیں اور ایک جان بنے، ایک طاقت بنے، اور پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کریں۔ ارشد بھائی، آپ نے اتنا بڑا اعزاز حاصل کیا، نتیجے میں پاکستانی قوم نے بھی آپ کا بھرپور ساتھ دیا۔ شاید زندگی میں کسی کھلاڑی کے لیے اتنی بڑی دعائیں، اعزاز اور جو ہے حاصل ہوئی۔ اب آپ کیسے بڑھیں گے؟ لازمی آپ اپنے شعبے میں تو انشاءاللہ پھر کارکردگی دکھائیں گے، لیکن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آپ کو اللہ نے زیادہ اب باقیوں سے نوازا ہے، تو آپ اپنے کھیل کو کس طرح آگے بڑھائیں گے؟ باقی جو کھلاڑی ہیں نوجوان، ان کو کس طرح حوصلہ افزائی کریں گے ان کی؟ آج بالکل الحمدللہ ابھی اگر دیکھا جائے تو گیم کا سٹارٹ ہوا ہے، تو انشاءاللہ اپنے ساتھ ساتھ یوتھ اور نوجوانوں کو بھی انشاءاللہ ساتھ لے کے چلوں گا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں جتنے بھی کمپٹیشن آ رہے ہیں، میری کوشش ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے، نوجوان ہیں، ان کو ساتھ لے کے چلوں۔ جیسے میں نے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا ہے، وہ بھی میری طرح پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کریں۔ ارشد بھائی، پاکستان بھارت کا جب میچ ہے، پاکستان اور بھارت جب بھی آپس میں اس طریقے کے مقابلے میں ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ نیرج چوپڑا تھے، لیکن وہاں میں محسوس نہیں ہوا، ہمیں ایسا لگا کہ 2 دوست جو آپس میں مقابلہ کر رہے ہیں۔ جب آپ نے 92.97 کی تھرو پھینکی تو کیا آپ کو یقین ہو گیا کہ تھا کہ آپ نے گولڈ میڈل جیت لیا؟ آج بالکل 92.97 میٹر تھرو کر کے سیکنڈ میں نے تھرو کی، تو الحمدللہ 95% مجھے یقین ہو گیا تھا کہ الحمدللہ ہمارا گولڈ ہے، اور ریکارڈ بھی ہو چکا تھا۔ تو اس وقت بڑی فیلنگ آ رہی تھی کہ میں اور بھی بہتر کروں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے
تو میں اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کروں اتنا ہی کم ہے کہ الحمدللہ مجھے گولڈ میڈل سے نوازا ہے، بلکہ اولمپکس گیمز کا میں نے ریکارڈ بھی بریک کیا۔ اچھا صاحب یہ بتائیے، اس وقت کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کے ساتھ صدام کھڑے ہوئے ہیں جو پاکستان کے فٹ بال کے کیپٹن بھی رہ چکے ہیں، پاکستان کا بڑا نام رہ چکے ہیں، تو ان جیسے ایتھلیٹس کے لیے جنہوں نے پاکستان کو اتنا آگے پہنچایا ہے، ان کے لیے اب کیونکہ آپ ایک رول ماڈل ہیں، گورنر صاحب یہاں کھڑے ہیں، ان کو بالکل پیچھے کر دیا گیا، فٹ بال کا کوئی حال نہیں، ڈپارٹمنٹس بہت سارے بند ہو گئے ایس ایس جی سی سے کے دعا سے، تو کوئی اپیل کریں گے آپ جا کے لوگوں سے ملنے؟ جی بالکل، جیسے کہ ماشاءاللہ انہوں نے بڑا اچھا پرفارم کیا اور کر بھی رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے، ہمارے ہیروز ہیں، اور میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ ہماری جتنی بھی گیمز ہیں ان کو انشاءاللہ ہم پروموٹ کریں، اور میری گورنمنٹ سے اپیل بھی ہے کہ ہمارے جتنے بھی ڈپارٹمنٹل ہیں، خاص کر کے وابڈا میں بھی وابڈا کا امپلائی ہوں، تو ان کو جو ہے نا وہ پرماننٹ کیا جائے، جیسا کہ بہت سارے ہمارے پلیئرز ہیں وہ ابھی تک ڈیوٹی کر رہے ہیں، تو ان کو واپس جو ہے نا وہ گیم میں بھیجا جائے تاکہ وہ پاکستان کے لیے مزید جو ہے وہ روشن کر سکیں۔ صاحب یہ بتائیے گا سر، ایک دنیا بھر میں جو ہے ارشد ندیم کے نام سے پذیرائی ملی، لیکن آپ کے گاؤں والوں نے خاص نام آپ کا رکھا ہوا ہے، دوست یار جانتے ہیں، جو ایک انٹرویو میں نے پڑھا تھا وہ لفظ ہے روسی ٹریکٹر، تو یہ روسی ٹریکٹر کیا ہے؟ تھوڑی کہانی میڈیا کو بتائیں، بہت سے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر کیوں کہا جاتا ہے آپ کو روسی ٹریکٹر؟ نہیں سوری، دراصل میرے علم میں یہ علم نہیں آیا، بہرحال مجھے اس علم کا نہیں پتا کس نے رکھا ہے، کیوں رکھا ہے، یا جوش میں آ کے کہہ دیا یا جیسے بھی کہہ دیا، اس کے بارے میں مجھے نہیں پتا۔ میں پاکستانی قوم کا بیٹا ہوں اور ہمیشہ انشاءاللہ بیٹا رہوں گا، اور اسی طرح پاکستان کا نام روشن کرتا رہوں سر گا۔ یہ فرمائیے گا کہ اسکواش میں، اس کے علاوہ کرکٹ میں اور فٹ بال میں اور مختلف میں پاکستان جو ہے وہ ون کرتا رہا دنیا بھر میں، یہ ایک نئی ریت آپ نے ڈالی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی دیکھیں صرف آپ پنجاب سے نہیں بلکہ پورا پاکستان اس وقت آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، تو کوئی اکیڈمیز آپ سمجھتے ہیں کہ ان بچوں کو سکھانے کے لیے ملک کے چاروں صوبوں میں جو کوئی اکیڈمیز جو ہیں وہ آپ کے پلان میں؟ دوسرا یہ کہ 2 سال پہلے آپ جب یہاں آئے تھے سندھ گیمز میں کے حوالے سے، تو وہ وقت اور ایک یہ اس کے پیچھے ماں باپ کی دعاؤں کے علاوہ آپ کی جو محنت ہے وہ تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہ جو خواب تھا یہ شرمندہ تعبیر ہوا، تو یہ تھوڑا سا لفظوں میں بتائیے گا۔ آج بالکل اس کے پیچھے بڑی محنت کی ہے، میرے جو کوچ ہیں سلمان اقبال بٹ صاحب، ان کے ساتھ جو ڈاکٹر ہیں علی شیر باجوہ صاحب ہیں، ان کی بڑی ماشاءاللہ محنت تھی۔ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ میں نے 2024 میں رائٹ نی کی میں نے سرجری کروائی، اس کے بعد میں نے ریہیب کیا، پھر مجھے 2 دفعہ انجری ہوئی، تو ڈاکٹر صاحب نے ماشاءاللہ بڑی ٹریٹمنٹ کی میری، اور ہم نے محنت جاری رکھی، محنت نہیں چھوڑی، تو اللہ تعالیٰ نے صلہ دیا ہے۔ اور اگر اکیڈمی کی بات کی جائے تو ابھی الحمدللہ میں نے گیم کا آغاز سٹارٹ کیا ہے، تو بس مزید جیسے آپ پاکستانی قوم میرے لیے دعا کر رہی ہے، اور آگے بھی انشاءاللہ کمپٹیشن آ رہے ہیں، ان کے لیے بھرپور اسی طرح دعا کرتے رہیں، تو انشاءاللہ میں ایک نہ ایک دن جو ہے نا وہ ورلڈ ریکارڈ بریک کروں گا۔ اچھا، آپ وزیر اعظم سے ملے، گورنر صاحب سے ملے، وزیر اعلیٰ سے مل رہے ہیں، تو آپ نے کہا نہیں کہ پاکستان کے اندر صرف ارشد ندیم ہے، اور ارشد ندیم کیوں نہیں پیدا ہو پا رہے؟ ان کو بتایا کہ کیا کرنا چاہیے ان کو؟ اب گورنر صاحب رہے، گورنر صاحب کو بھی آپ بتائیں۔ جی بالکل، جیسا کہ الحمدللہ میں وطن واپس پہنچا ہوں، تو پاکستانی قوم نے بڑی الحمدللہ عزت مجھے دے رہی ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ اپنا میں پرائم منسٹر میاں محمد شہباز شریف کا میں شکریہ ادا کروں گا، جنہوں نے ماشاءاللہ بڑی عزت دی ہے مجھے، اور جیسے میں کراچی پہنچا، اور گورنر صاحب کامران صاحب کا میں جتنا بھی شکریہ ادا کروں اتنا ہی کم ہے، اور کراچی عوام کا جنہوں نے مجھے الحمدللہ اتنی عزت دی ہے، اور اگر دیکھا جائے تو یہ ایک پلیئر کے لیے بہت بڑی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، آپ سب اتنی عزت دے رہے ہیں، تو امید ہے کہ انشاءاللہ آگے جو جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ سپورٹس جو ہے جیسے ہمارے فٹ بال کے ہیں کیپٹن ہیں، انشاءاللہ ہم ساری گیمز پہ انشاءاللہ ورک کریں گے اور آگے لے کے آئیں گے۔ اچھا بھائی یہ بتائیے گا کہ آپ کی والدہ کی طرف سے آپ کے جیتنے پر انڈیا کے جو آپ کے ساتھ ساتھی کھیل رہے تھے ان کی والدہ کی طرف سے پازیٹیو میسج آئے، تو اپنے جیتنے کے بعد انڈیا کی عوام کو کیا میسج دیں گے کہ جس طرح ہلا گلا ہوتا ہے کرکٹ کے میچوں میں، لیکن اس دفعہ آپ بھائیوں کی طرح کھیلے، آپ ایک دوست ایک کولیگ بن کے کھیلے، تو انڈیا کی میسج عوام کو کیا میسج دیں گے کہ کھیلوں کو سیاست سے دور رکھا؟ دیکھیں کہ گیم جو ہے یہ بھائی چارہ سکھاتی، تو ایک مثال ہم الحمدللہ بن چکے ہیں کہ میری اور نیرج چوپڑا بھائی کی دوستی ماشاءاللہ بڑی اچھی ہے، جب ہم میدان میں اترتے ہیں تو پھر وہاں پہ جو ہے نا وہ دوستی ختم ہو جاتی ہے، وہاں پہ پھر اپنے کنٹری کے لیے ہم نے کھیلنا ہوتا ہے، تو الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہم ساؤتھ ایشیا میں 2 ہی پلیئرز ہیں، انڈیا اور پاکستان، جو پورے ورلڈ میں الحمدللہ پرفارم کر رہے ہیں، تو انڈیا کی قوم سے اور پاکستانی قوم سے یہی ہے کہ بس اسی طرح ہمارے لیے دعا کرتے رہیں اور ایک دوسرے میں امن پیدا کریں تاکہ ہم پورے ورلڈ میں اسی طرح پرفارم کرتے رہیں۔ ارشد بھائی آپ کا فیوچر پلان کیا ہے اور کوئی ایسی نرسری بنائیں گے جس سے آپ جیسے کھلاڑی جیولن تھرو میں آ سکیں؟ جی ضرور، انشاءاللہ ابھی اپنے آپ پہ ابھی فوکس کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ
मेरी कोशिश है कि यूथ और नौजवानों को भी अपने साथ लेके चलूं। यहाँ कराची में हमने एकेडमी के लिए इनको प्लॉट दिया है और इंशाल्लाह ताला कराची में कम से कम एकेडमी स्टार्ट करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सर इधर से आ जाइए।